السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں یا کوئی قوم ایسی نہیں جو 12 مہینے کی بجائے 8 مہینوں پہ ان کا کیلنڈر ہو یا 10 مہینوں پہ ہو۔ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو 12 مہینوں کا کیلنڈر ہی ملے گا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج رجب کی 2 تاریخ ہے، اور یہ رجب بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے
جو حرمت والے ہیں. اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی. آپ فرماتے ہیں السنہ تو اسنا عشر شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں. وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، وَمُوذَر وَرَجَبُ الَّذِي مُوذَرَ وَرَجَبُ مُوذَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، اور مضر قبیلے کا رجب جو شعبان اور جمادی ثانی کے درمیان آتا ہے، جمادہ ثانی کے درمیان آتا ہے. تو یہ یہاں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو مضر قبیلے کی طرف منسوب کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب قبائل میں مضر قبیلہ جو ہے یہ اس کی تعظیم میں مبالغہ کیا کرتا تھا، اس لیے اس کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان مہینوں کا نام لے کے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو ان مہینوں سے گناہوں سے بچا کے رکھو، ظلم سے بچا کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا، ظلم کرنا وہ دوسرے مہینوں کی بنسبت بڑا جرم ہے. اللہ کے نزدیک وہ دوسرے مہینوں میں ظلم کرنا وہ بھی جرم ہے، لیکن ان کی بنسبت ان مہینوں میں کوئی جرم کرنا وہ اور بھی زیادہ معیوب ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اور اب یہ ظلم کیا ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو وہ ان مہینوں میں جن قبائل کی آپس میں دشمنیاں بھی ہوتی وہ لڑائی کو روک دیتے، حتیٰ کہ ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل وہ بھی اسے مل جاتا تو اسے بھی کچھ نہ کہا جاتا ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے. یعنی اس قدر وہ ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کا تذکرہ کیا یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عرب قبائل کفار ان مہینوں میں جنگ روک دیتے. اور رجب بھی چونکہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کی بھی وہ تعظیم کرتے، اس کی تعظیم اس طرح کرتے کہ رجب میں خاص طور پہ وہ بتوں کے نام پہ جانور قربان کیا کرتے، ذبح کرتے تاکہ یہ بت ہم سے راضی ہو جائیں. اسلام جب آیا تو اسلام نے ان مہینوں کی حرمت، احترام
اور کو اسی طرح قائم رکھا، لیکن رجب کے مہینہ میں جو وہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے اس کو حرام قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینا، کوئی جانور ذبح کرنا وہ حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام۔ عتیرہ اس رسم کا نام ہے جو وہ رجب کے مہینہ میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ دو چیزوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرع اور ایک عتیرہ۔ فرع کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ، گائے، بکری، ان کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تو کفار کے ہاں یہ رواج تھا کہ اسے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے، تاکہ ان کے مال میں برکت ہو، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور عتیرہ وہ رجب کے مہینہ میں وہ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تاکہ بت ان سے راضی رہیں اور ان کے کام احسن طریقے سے چلتے رہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پہ اگر کوئی چیز دی جائے گی، ذبح کی جائے گی، تو وہ حرام ہے، بلکہ وہ شرک اکبر ہے، اور ایسا عمل کرنے والا انسان ملت اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اعلانیہ طور پہ شرک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع وما ذبح علی النصب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جانور حرمت علیکم المیتۃ مر جائے وہ حرام ہے، اور اسی طرح خون وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ دروازے کھول دو بھائی، دروازے کھول دو۔ جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، جو چوٹ لگ کے مر جائے یا جو گلا گھٹ کے مر جائے جانور وہ بھی حرام ہے، اور جو چوٹ لگ کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو گرے اور مر جائے وہ بھی حرام ہے، والنطیحہ جس کو سینگ لگے اور وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے، وما آکل السبع، اور جس کو درندے پھاڑ دیں اور وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے، الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ مثلا گلا گھٹ گیا ہے لیکن ابھی مرا نہیں،
لیکن اس کے بچنے کے چانس بھی نہیں، یا چوٹ لگی ہے تو اس کے بچنے کے چانس نہیں، تو مرنے سے پہلے پہلے اگر آپ ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح جو ان آستانوں پہ، ان درباروں میں، ان مزاروں پہ جا کے ذبح کیا جائے جہاں شرک ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور جو تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور جو میرے پیغمبر نے تمہیں بتا دیا ہے وہ تم نے کرنا ہے، جو جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تو گویا کہ وما اہل لغیر اللہ بھی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہر اس جانور کو حرام کر دیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور وما ذبح علی النصب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا جو ایسے آستانوں میں، ایسے درباروں میں، ایسے مزاروں میں جا کے وہ تقسیم کی جائے۔ اگر وہ جانور ہے تو یا ایسی جگہوں پہ جا کے وہ ذبح کیا جائے جہاں شرک ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ جگہ پہ جا کے میں جانور ذبح کروں۔ یعنی یہ وما ذبح علی النصب کی تفسیر سمجھیں کہ جو چیز آستانوں پہ، مزاروں پہ اور درباروں میں جا کے ذبح کی جاتی ہے یا تقسیم کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بوانہ جگہ میں جا کے اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں، وہاں جا کے میں جانور ذبح کر کے اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ اجازت ہے مجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، هل کان فیہا واسن من اوثان الجاہلیت یعبد او هل کان فیہا عید من اعیادہم؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ بوانہ جو ہے جہاں تو جا کے اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہے، جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے یہ بتاؤ وہاں کوئی زمانہ جاہلیت میں ایسا بت تو نہیں تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ یا زمانہ جاہلیت میں وہ ایسی جگہ تو نہیں تھی جہاں لوگ جا کے عرس مناتے، میلے مناتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، وہ بوانہ جگہ، وہاں نہ کسی قسم کا کوئی شرک ہوتا تھا، نہ وہاں کوئی بت تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی عرس منایا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اوف بنظر کا فإنه لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ہے ولا فی ما لا یملک ابن آدم۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے وہاں جا کے اپنی نظر پوری کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر وہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی تو پھر تو وہاں جا کے اپنی نظر پوری نہیں کر سکتا تھا۔
یعنی اس سے معلوم کیا ہوا کہ ایسی جگہ جہاں شرک ہوتا ہو وہاں جا کے اللہ کے نام کی چیز تقسیم کرنا یا اللہ کے نام کی چیز کو ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ذرا ہم اپنے ملک میں بھی ذرا اندازہ کریں کہ یہاں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں شرک ہوتا ہے، اعلانیہ طور پہ شرک ہوتا ہے، قبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر چیزیں تبرک کے طور پہ تقسیم بھی کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں اگر ہم نے کوئی چیز تقسیم کی تو ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ تو گویا کہ قرآن نے ایسے عقائد کا رد کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں شرک ہوتا ہو، جہاں عرس اور میلے لگتے ہوں، وہاں تم نے اللہ کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں دینی۔ گویا کہ اسلام جو ہے وہ شرک کے چور دروازے وہ بھی بند کرنا چاہتا ہے، بدعت کے چور دروازے وہ بھی بند کرنا چاہتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھنا اپنی جانوں پہ ظلم نہ کر لینا۔ یعنی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایسی جگہوں پہ جا کے جہاں شرک ہوتا ہو، جہاں عرس اور میلے لگتے ہوں، وہاں جا کے تم اللہ کے نام کی کوئی چیز ذبح کرو، اللہ کا نام لے کے کوئی ذبح کرو، یا اللہ کے نام کی کوئی چیز تقسیم کرو۔ اور یہ رجب کا مہینہ یہ بھی چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھیں۔ ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ میں کون سا کام غلط کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں جاہل ہوں، یہ جہالت والی بات یہ شاد و نادر ہی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو ان چیزوں سے جاہل ہوتا ہے، وگرنہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، اور جو کام غلط ہے وہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اجتناب بچنے کی بجائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اس مہینہ میں ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور وہ لوگوں میں تعلیم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی مذمت کی ہے۔ اور وہ 3 صحابہ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو کم عمل ہے، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یعنی ایک بات رسول اللہ سے ثابت ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے اس میں زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میرا طریقہ یہ ہے، اور میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور جو میرا طریقہ چھوڑ کے اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا پھر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ ہر خطبے میں یہ رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے
इन्ना अहसन अल हदीस किताबुल्लाह व अहसन अल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तमाम तरीकों से बेहतरीन तरीका वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और आपने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, और आपने फरमाया शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, तमाम कामों से बुरा काम वो है जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, यानी जो अमल अल्लाह के रसूल ने नहीं किया और हम उसे ईजाद करके अमल करना शुरू कर दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम बुरे कामों से बुरा काम है मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु, जिसने हमारे दीन में कोई चीज ईजाद की जो दीन नहीं है वो रद्द होगी, वो कबूल नहीं की जाएगी। और आज आप कैलेंडर पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे आप लोगों के बयानात पढ़ते हैं, वो क्या कुछ उन्होंने कौन कौन सी बिदतें इस महीने में ईजाद की हुई है। उनमें नमाज भी है, रोजा भी है और इसी तरह उम्रे भी हैं। हालांकि ये चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, जैसा कि ये कहा जाता है कि रजब की पहली जुमेरात इशा के दरमियान जो शख्स 12 रकत नमाज पढ़ेगा, 2-2 रकत करके और पढ़े इस तरह कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर और 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, इस तरह ये 12 रकतें पूरी करे और 12 रकतें पूरी करने के बाद फिर वो मुझ पर 70 मरतबा दरूद पढ़े और फिर वो सजदे में चला जाए और सजदे में जाके सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह ये वो 70 दफा कहे, फिर सजदे से उठे और फिर वो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम, ऐ अल्लाह तू माफ कर और रहम कर। और इसके आखिर में है कि तू बड़ा ही मुआफ करने वाला, 70 मरतबा ये पढ़े और उसके बाद फिर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। यानी ये वो हदीस है। और पहले हदीस ये घड़ी कि रजब शहरुल्लाह है व शाबान शहरी व रमजान शहर उम्मती, यानी ये हदीस घड़ के कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान ये लोगों का महीना है। फिर ये हदीस सुनाई कि जो ये काम करेगा उसको इतना सवाब होगा, जो कुछ मांगेगा अल्लाह ताला दे देगा। लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन इस के बारे में मुहद्दिसीन अल्लामा इब्न जौज़ी, अल्लामा ज़हबी, अल्लामा इब्न रजब और इमाम नववी, इसी तरह मोहम्मद बिन ताहिर अल हिंदी, इमाम शौकानी और मौलाना अब्दुल हई लखनवी, ये तमाम मुहद्दिसीन ये इस हदीस पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि ये हदीस सरासर झूठ है, बनाने वालों ने अपनी तरफ से बनाई है और ऐसे रावी उसमें डाले हैं गोया कि वो पैदा भी नहीं हुए। यानी सरासर झूठ ही झूठ। और इसी तरह रोजों के बारे में है कि जो रजब में एक रोजा रखे उसको 1000 साल के रोजों का सवाब मिलेगा।
جو رجب میں 2 روزے رکھے اس کو 2000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جو 3 رکھے اس کو 3000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور جو 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو 15 روزے رکھے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اور اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے سارے گناہ معاف آج تک، اب تیری نئے سرے سے پھر زندگی شروع۔ یعنی اتنے بڑے جھوٹ یہ اس روایت میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں محدثین کا یہی موقف ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اور اسی طرح روزوں کے بارے میں اور بھی 2-3 حدیثیں آتی ہیں، لیکن ان سب کا حال یہی ہے کہ کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے لوگو، جو میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی شخص وہ عمل کر کر کے تھک گیا ہے تو قیامت کے دن وہ عمل لے کے آئے گا، وہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا، بلکہ اسے اور اس کے تمام اعمال کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے گا؟ جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے دین بنا کے اسے تو اس پر عمل کریں اور اللہ اسے قبول کر لے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ ان کو کہہ دیں، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن خسارے میں عملوں کے لحاظ سے کون ہوگا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے ساری محنت کی، دنیا میں بڑی محنت کی، اور ان کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے رہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ سنت کے مطابق نہیں تھا، رسول اللہ سے ثابت نہیں تھا، اس لیے ان کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب قیامت کے دن یہ اتنے بڑے عمل لے کے آئیں گے، ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کا قیامت کے دن وزن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ عمل کا وزن تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے ہاں وہ اس وقت قابل قبول ہوتا ہے۔ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں تو بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے پانی پلا رہا ہوں گا، وہ جب میرے قریب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تو میں کہوں گا اے اس صحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے امتی ہیں۔ اور جواب میں آئے گا کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی۔
اور اس کا کسی نے پنجابی میں ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، آواز آئے گی، اے نہیں تیری امت احمد پیاریا، اے نہیں تیری امت احمد پیاریا، باغ رسولہ انہاں نے اجاڑیا، باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا، اے اللہ کے رسول تیرے سنت کے باغ کو انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، نمیاں نمیاں رسماں کڈ دین نو وگاڑیا، یعنی اپنی طرف سے ہی کوئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، یہ بھی کر لو بڑا ثواب ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے بارے میں وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنی جگہ جہنم میں پکی کر لی ہے۔ نہیں، اتنا بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوخ کرنا، لیکن آج لوگ کر رہے ہیں، کسی کو اس بات کی فکر نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حدثنی بحدیث، جس نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی